وہ تنہائی میں چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، اس اندھیرے میں چلا رہی تھی کہ اچانک کوئی چلتا ہوا آیا۔ ایک بچے کے رونے کی آواز کانوں میں پڑی۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور عائشہ کی باہوں سے وہ نازک گڑیا جپٹ لی۔ یہ میری ہے، وہ معصومیت سے بولی اور اس نازک گڑیا کو سینے سے لگایا۔ اب کیا چاہتی ہو تم؟ عائشہ نے امید بھرے انداز سے پوچھا۔ ٹکٹس بک کروائیے، میں تیار ہوں۔ امریکہ جانے کے لیے تیار ہوں میں اپنی بانی کو لے کر جانا چاہتی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ عائشہ کو اس 17 سالہ لڑکی سے ہمدردی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں بولی کیونکہ وہ اسے مزید کمزور نہیں کر سکتی تھی۔ کشف تمہیں وہاں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، میں نے وہاں تمہارے ایڈمیشن کی بات کر لی ہے، تمہیں وہاں کے بیسٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل جائے گا، بہت جلد تم انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گی۔ کشف نے اس بات میں گردن ہلائی اور نازک گڑیا کو سینے سے لگائے رکھا۔ یہ تمہارا پاسپورٹ ہے، پرسوں تمہاری فلائٹ ہے، وہاں میرا بھائی مراد تمہیں ریسیو کر لے گا، وہ بھی ایک ڈاکٹر ہے، تمہاری ہر ممکن مدد کرے گا۔ اب میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ عائشہ جا چکی تھی اور وہ اب تنہا نہیں تھی۔ اس کے پاس یہ نازک گڑیا تھی جو اب اس کے جینے کی ایک نئی کرن تھی۔ وہ سوچ چکی تھی اب اسے جینا ہے اپنے لیے نہ صحیح مگر اس معصوم کے لیے ہی صحیح۔ رات کی چوٹتی تاریکی کو غور سے دیکھ رہی تھی، شاید یہ رات گزر جائے اور آنے والا نیا سورج اب بہت امیدیں لانے والا ہو، لیکن اسے اب اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس بچی کو وجود سے لگائے وہ نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ وہ ماضی کی ان تلخ یادوں سے نکلی اور حال میں پہنچی۔ آنسو سے بھیگا چہرہ، کامتا وجود، آج اسے اپنے اندر روحی کشف نظر آئی جسے وہ 7 سال پہلے مار کر امریکہ جا چکی تھی۔ آج بھی اسی ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھی تھی جہاں اس کی بہن نے آخری سانسیں پوری کی تھی، لیکن آج یہاں فضا نہیں بلکہ زوبیہ تھی جسے کشف کو بے حد ہمدردی تھی۔ ڈاکٹر نے زوبیہ کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا تھا اور وہ اسی روم کے سامنے بیٹھی اپنی ماضی کو یاد کر چکی تھی۔ سب کچھ وہی تو تھا، کچھ تو بدلا نہیں تھا۔ یہاں آج بھی ایک بے قصور کو سزا ملی تھی، آخر کیوں؟ وہ یہ سب سوچتی ہوئی اٹھی اور زوبیہ کے روم کی طرف بڑھی۔ برہان اس کے پاس بیٹھا تھا اور اسے اپنی نظروں سے ہی حفاظت دے رہا تھا کہ جیسے ہی نظریں ہٹی تو وہ غائب نہ ہو جائے۔ ایک وہ تھی کہ پچھلے کئی گھنٹوں سے دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ برہان آپ گھر جائیے، میں یہاں ہوں زوبیہ کے پاس، کشف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جس کا برہان شرازی نے اثر نہیں لیا۔ برہان ڈاکٹر نے کہا ہے نا یہ اب آؤٹ آف ڈینجر ہے، تو اب کیوں فکر کر رہے ہیں؟ گھر جائیے، تھوڑی دیر آرام کیجیے، میں ہوں یہاں۔ دیکھیں آپ کو گولی لگی ہے، پہلے بڑی محنت کے بعد آپ نے اس پر ڈریسنگ کروائی تھی، گولی صرف چو کر گزری تھی اور مجھے کہیں نہیں جانا۔ جب تک زوبیہ کو ہوش نہیں آ جاتا میں کہیں نہیں جاؤں گا، اس لیے آپ اب دوبارہ مت کہیے گا۔ برہان وہ بالکل ٹھیک ہے کشف، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے لیکن مجھے نہیں لگتا۔ اس کو ہوش میں آتے ہی اسے کیسے سنبھالوں گا، اسے کیسے بتایا جائے گا کہ اس کا مسکیریج ہو چکا ہے؟ میں خود کو اس کا گنہگار سمجھ رہا ہوں نا۔ کشف نے اسے ٹوک دیا۔ برہان آپ نے کچھ نہیں کیا، بلکہ آپ نے زوبیہ کو بچایا ہے بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے۔ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا بند کیجیے، زوبیہ کا مسکیریج آپ کی وجہ سے نہیں ہوا۔ وہ اسے کہہ کر فوراً وہاں سے نکل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، جب تمہیں تکلیف میں دیکھا تو خود بے قابو نہ کر پایا اور یہ سب ہو گیا۔ آج تمہاری اس حالت کا ذمہ دار میں ہی ہوں۔ امید کرتا ہوں جب تمہیں ہوش آئے گا تو تم مجھے محسن نہ صحیح مگر غلط بھی نہیں سمجھو گی۔ اس نے اپنے سامنے پڑے وجود کو دیکھا جو ہوش و خروش سے بیگانہ پڑی تھی۔ مجھے تم سے آج بھی اتنی ہی محبت۔ وہ کچھ اور بھی کہتا اس سے قبل اس کا موبائل وائبریٹ کرنے لگا اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی باہر جانا پڑا۔ ہاں کہاں ہو تم؟ کچھ پتہ چلا اس کا؟ کال پک کرتے ہی اس نے زوحان سے پوچھا۔ ہاں پتہ چل گیا ہے، لوکیشن ٹریس کر چکا ہوں، بس کچھ دیر اور تم ہاسپٹل میں ہی رہنا۔ میں تو ہاسپٹل میں ہی ہوں، اور کدھر ہے وہ؟ لوکیشن مسلسل اپنی حرکت میں ہے اور اس کا مطلب سمجھتے ہو نا، وہ شہر کے دوسرے علاقوں میں لگاتار موو کر رہا ہے۔ اور تو کہاں ہے اس وقت؟ بڑی بولا تو ہے پیچھے پیچھے ہی ہوں۔ مطلب تو اکیلا؟ او مائی گاڈ یار، تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اکیلے کیوں گیا ہے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ واپس آ اور مجھے ساتھ لے کر جا۔ چوری بڑی شکار میرے سامنے ہی ہے، فی الحال تو وہاں زوبیہ کے پاس رہے اور یہاں میں ہینڈل کر لوں گا۔ بکواس نہیں کر زوحان۔ ہیلو ڈیم اٹ، پاگل کہیں کا۔ ڈسکنیکٹ کال کو دیکھ کر وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں لیتا ہوا غصے کو ضبط کر رہا تھا۔ سوری بڑی، تمہارا اس وقت زوبیہ کے پاس رہنا زیادہ ضروری ہے، زوحان نے خود سے کہا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ وہ پہلے تو شاہ حویلی ہی گیا تھا لیکن وہاں اسے شاہ نواز نہ ملا تو وقت ضائع کیے بغیر وہاں سے نکلا اور شاہ نواز کی لوکیشن ٹریس کروائی۔ اب وہ اسی کے پیچھے پیچھے تھا۔ یہ روٹ پوری طرح سے ویران تھی، دونوں طرف جنگل تھے اور رات کا وقت بھی تھا۔ زوحان نے کار سپیڈ اپ کر رکھی تھی، ٹریکر کے مطابق وہ اسے بس کچھ منٹوں کے فاصلے پر ہی تھا۔
ٹھیک 10 منٹ کے بعد اسے اپنے سامنے ایک کار نظر آئی جو اسی کی طرف آ رہی تھی، لیکن وہ آؤٹ آف کنٹرول تھی۔ شاید وہ روڈ پہ ادھر ادھر ہو رہی تھی، شاید ڈرائیو کرنے والا پورے ہوش میں نہیں تھا۔ بیسٹ آف لک ڈوڈ۔ ذوحان نے کار کی شناخت کر لی تھی اور خود کو ہی بولتا ہوا کار کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ وہ کراہتی ہوئی اٹھی اور سائیڈ لیمپ آن کیا۔ خدا یہ درد! روحی نے اپنی پلاسٹر میں لپیٹی بازو کو دیکھ کر منہ بسورا۔ ذوحان کیا تم سو گئے ہو کیا؟ اگر جاگ رہے ہو تو پلیز ہیلپ کرو، مجھے کافی پین ہو رہی ہے، مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ لان میں چلے کیا؟ روحی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا جب اس نے موبائل لائٹ آن کر کے کوچ کی طرف دیکھا، یہاں کوئی نہیں تھا۔ اصل بے چینی تو اسے اب لگی تھی ذوحان کی غیر موجودگی۔ ذوحان اتنی رات گئے کہاں چلا گیا؟ کیز بھی نہیں، اس کا مطلب ذوحان کہیں باہر گیا ہے۔ اس نے سائیڈ ڈرائیور چیک کی جہاں اکثر گاڑی کی چابی ہوا کرتی تھی، لیکن اس وقت وہاں نہیں تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ذوحان کا نمبر ملایا جو کہ مسلسل مصروف جا رہا تھا، بار بار وہ مصروف جا رہا تھا۔ اتنی رات گئے ذوحان کس چڑیل سے ملنا گیا ہوگا اور یہ اتنی دیر سے کس سے بات کر رہا ہوگا؟ اس نے فون کو گورا جیسے وہ فون نہیں ذوحان ہی ہو۔ تم ایک بار گھر تو آؤ، پھر دیکھتی ہوں تمہیں۔ ہائے اللہ، ایک تو اس کی وجہ سے میری معصوم بازو ٹوٹی اور اسے ذرا احساس نہیں میرا۔ لڑکی ویسے غلطی تو تیری ہی ہے، کیا ضرورت تھی کان لگا کر ان کی باتیں سننے کی، پھر بھاگ کر آنے کی؟ عقل پہ اس نے خود کو پہلے سراہا، پھر اپنی بے وقوفی پر ہی منہ بھی بسور لیا۔ سائیڈ لیمپ جلتا چھوڑ کر وہ واپس لیٹ گئی، لیکن اب نیند تو آنی نہیں تھی۔ اپنے موبائل سے اس کی تصویر نکال کر خود ہی مسکرائی۔ شاہنواز کا سر مسلسل گھوم رہا تھا۔ ظاہر تھا کہ یہ اسی انجیکشن کا اثر تھا جو کشف نے اس کی گردن میں انجیکٹ کیا تھا، لیکن وہ پوری طرح انجیکٹ نہ ہو سکا تو وہ پوری طرح بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ وہ گھر سے تو نکل آیا تھا، لیکن اب سر اس قدر چکرا رہا تھا کہ کار تک نہیں سنبھل رہی تھی۔ وہ سنسان سڑک پر ادھر ادھر گھوم رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھوں میں تیز روشنی پڑی۔ ایک بڑی بلیک گاڑی تیزی سے آ رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ قریب آ چکی تھی۔ او شٹ! اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ادھورے رہ گئے اور اگلے ہی لمحے زوردار ٹکر نے اس ویرانے میں شعلے بھڑکا دیے۔ زوبیا کے وارڈ سے نکلنے کے بعد اسے آج پھر سے اس جگہ میں وہی منظر دیکھنے لگا تھا جسے وہ 7 سال سے بھولنے کی ناکام کوششیں کرتی آئی تھی۔ یہ ہاسپٹل آج بھی وہی تھا جہاں اس نے اپنی جان سے عزیز بہن کو کھو دیا تھا۔ اندر گھٹن کا احساس ہوا تو ہاسپٹل کی بڑی ٹیرس پہ آ گئی جہاں ٹھنڈی تازہ ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ رات کی تاریکی چھوٹنے ہی والی تھی اور پاس سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ آج پھر اسے وہی احساس، وہی درد محسوس ہوا تھا۔ اس بار وہ خود نہیں بلکہ اس کے جیسے اور لوگ تکلیف میں تھے جنہیں وہ چاہ کر بھی حوصلہ نہیں دے پا رہی تھی۔ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ سورج کو طلوع ہوتے دیکھنا اسے پسند تھا۔ تبھی اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ السلام علیکم جی، کہیے، سب ٹھیک ہے؟ کشف گڑیا شاہ صاحب گھر پہ نہیں ہے، جانے کہاں چلے گئے ہیں؟ زکیہ کی آواز گھبرائی سی اور بوکھلاہٹ کا شکار تھی۔ ایسے کیسے کہیں چلے گئے وہ؟ میں نے انہیں جو ڈرگ انجیکٹ کی تھی وہ کافی پاورفل تھی، وہ 2 دن سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتے تھے، پھر کیسے وہ کہیں جا سکتے ہیں؟ زکیہ کی بات سن کر وہ کافی پریشان ہو چکی تھی کیونکہ اسے اپنے پر یقین تھا جو ڈرگ وہ اسے دے کر آئی تھی وہ معمولی نہیں تھا۔ بولتے بولتے پھر کچھ یاد آیا۔ حالا میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، کہہ کر بغیر کچھ اور سنے اس نے کال کٹ کر دی۔ آپ یہاں کیوں کڑی ہے سردی میں؟ برہان اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ برہان، ایک غلطی ہو گئی ہے، شاہنواز کو وہ ڈرگ پوری طرح سے بے ہوش نہیں کر پائی تھی۔ اب وہ گھر پہ نہیں، نہ جانے کہاں ہے وہ۔ اگر وہ یہاں آ گیا تو؟ ریلیکس کشف، وہ یہاں نہیں آ سکتا، ذوحان نے مجھے پہلے ہی اطلاع کر دی تھی اور وہ اسی کو ڈھونڈنے گیا ہے۔ آپ پریشان نہیں ہو۔ اسے پریشان دیکھ کر برہان نے تسلی دینا ضروری سمجھا اور اسے ساتھ اندر لے گیا۔ اب اسے انتظار تھا تو ذوحان کا، جس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ برہان خود بھی پریشان تھا، لیکن خود کو نارمل رکھ کر وہ کشف کو بھی تسلی دے رہا تھا۔ اگر اب اسے فکر لاحق تھی تو بس ذوحان کی، جس سے ابھی تک رابطہ نہ ہو سکا تھا۔ زوبیا کو ڈسچارج مل چکا تھا، لیکن اب اسے شاہ حویلی بھیجنا کسی کو بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اسی لیے کشف نے آگے بڑھ کر اپنے پن کا احساس دلا کر اسے اپنے ساتھ آنے کا کہا، جس پر وہ راضی نہیں تھی، لیکن برہان نے اسے زبردستی کر کے کسی طرح راضی تو کر لیا تھا۔ لیکن وہ زوبیا کی حالت دیکھ کر بہت فکر مند تھا، جو ہوش میں آنے کے بعد خود بخود جان چکی تھی کہ اس کا مس کیریج ہو چکا ہے، اس کی جولی خالی ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی درد کے نام پہ ایک آنسو تک نہ بہا سکی۔ شاید اب ان آنسو نے بھی اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ برہان ان دنوں جس فلیٹ میں رہ رہا تھا انہیں وہی لے آیا تھا اور اپنا سامان اسی بلڈنگ کے دوسرے فلیٹ میں شفٹ کر لیا، جو کہ اکثر آفس ورکرز کو دیا جاتا تھا۔ زوبیا کیسا لگا یہ؟ کشف نے پیار سے پوچھا، جو اس کے سہارے کھڑی تھی، جانے خالی نظروں سے کیا دیکھ رہی تھی۔ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ فلیٹ بہت خوبصورت ہے، میں جانتا ہوں۔ یہ جواب برہان کی طرف سے تھا، جو زوبیا کو گمسم کڑی دیکھ کر جان بوجھ کر چہک کر بولا تھا۔
آپ سے کس نے پوچھا مسٹر برہان؟ کشف نے اپنی مسکراہٹ دبا کر کہا۔ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں مس کشف، پرنس کو سب پتہ ہوتا ہے، اس نے تان سا جواب دیا اور ناک سے مکی سی اڑائی۔ بڑی خوش فہمیاں پال رکھی ہے آپ نے۔ ویسے جب انسان کی مینٹلی کنڈیشن ٹھیک نہ ہو تو وہ کافی حد تک بہکی باتیں کرتا ہے۔ بڑے آئے شہزادے سلیم، زوبیہ دیکھو ذرا انہیں کہاں سے یہ پرنس لگتے ہیں۔ آخری بات اس نے زوبیہ کی طرف دیکھ کر کہی، جو اس کے پہلو میں کڑی ہر بات سے ایسے انجان تھی کہ مانو یہاں تھی ہی نہیں۔ لگتا ہے زوبیہ کو بھی میری طرح زور کی بھوک لگی ہے۔ برہان آپ کانا لگائیے، ہم فریش ہو کر آتے ہیں۔ وہ زوبیہ کو اپنے ساتھ لے کر کمرے میں چلی گئی، جبکہ برہان افسردگی سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا اور پھر کانا لگانے کے لیے پلٹ گیا۔ اس نے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے ہی ادھر ادھر کی بے تکی سے گفتگو شروع کر دی تھی، لیکن ایک وہ تھی کہ پورے 2 دن سے خاموشی کا روزہ رکھ کے بیٹھی تھی۔ کھلا گیراج کی طرح بنا ہوا یہ حال جس میں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہاں فرنیچر کے نام پہ 3 کرسیاں اور درمیان میں رکھا ایک لکڑی کا ٹیبل جس کے اطراف کرسیاں پڑی تھی۔ ایک کرسی پہ وہ وجود بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا، اس کا سر کرسی کی پشت سے لگا ہوا تھا، وہ اپنے آس پاس سے بیگانہ پڑا تھا۔ بائیں جانب کی کڑکی سے آتی سورج کی روشنی جیسے جیسے تیز ہو رہی تھی، اس وجود میں حرکت پیدا ہونا شروع ہوئی۔ آہستہ آہستہ اسے ہوش آنا شروع ہو گیا تھا۔ ہوش آتے ہی اس نے غائب دماغی سے آس پاس دیکھا۔ اندھیرا تھا لیکن سورج کی روشنی سے کافی حد تک روشن ہو چکا تھا۔ درد کی ایک ٹیس اس کے وجود میں چبھی تھی، سر میں درد اتنا کہ پٹ پڑنے کو تیار۔ اس نے اپنے ذہن پہ زور دینا شروع کیا۔ وہ رات وہ یہاں کیسے؟ اسے یاد تھا جب اسے اندھیرے ویرانے میں ایک کار نے اسے سامنے سے ٹکر ماری تھی۔ آگے ہاں اس کے بعد کوئی آیا تھا، لیکن کون؟ کس نے مجھے وہاں سے نکالا؟ میری کار تو بری طرح سے ہٹ ہوئی تھی، پھر کیسے میں بچ گیا؟ کون لایا مجھے یہاں؟ اس میں عجیب سی جنبش پیدا ہوئی تھی۔ اس رات کا حادثہ اسے یاد تو آ گیا، لیکن سوالوں کا سپا اس کے دماغ میں تھا۔ کوئی ہے یہاں؟ کون لایا مجھے؟ ہیلو، کوئی ہے کیا؟ اس اندھیرے میں کسی کو آواز دینے کے ساتھ اپنے بندے ہاتھوں کو کرسی سمیت ادل پدل کرنے کی کوشش بھی۔ کوئی ہے یہاں؟ وہ بے بسی سے بولا جب اسے کسی کے جوتوں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی تھا جو اس کی طرف آ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ سلام سرکار، سلمان۔ اس نے بے یقینی سے دیکھا جو کرسی گھسیٹ کر عین اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ جی سرکار، میں سلمان۔ اچھا ہوا تم آ گئے، اور مجھے باندھا کیوں ہے؟ چلو اب فوراً مجھے کھولو۔ ارے سرکار، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ہمیں تھوڑی بہت مہمان نوازی کا موقع تو دو، کھول بھی دیں گے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جلدی کھولو مجھے، یہ میرا حکم ہے۔ چچ، کیا سرکار آپ بھی نہ؟ اپنی حالت دیکھو، پورے 2 دن سے بے ہوش پڑے تھے، کیا آپ میں ابھی اتنی سکت ہوگی؟ چلو ایک ڈیل کرتے ہیں، 2 دن سے وہ یہاں تھا، یہ سن کر اسے دھچکا لگا تھا۔ کیا وہ 2 دن سے ایسے بے ہوش تھا؟ سلمان، میرا صبر نہیں آزماؤ اور چپ چاپ یہ رسیاں کھول دو، اور بھولو مت سالوں سے تم میرے ٹکڑوں پہ پلتے آئے ہو۔ شاہ نواز ابھی بول ہی رہا تھا جب مقابل نے ٹیبل پہ پڑا گلاس پھوڑ کر ٹکڑا اٹھا کر اس کی گردن کے قریب رکھا۔ تیرے ٹکڑے؟ ارے ٹکڑے تو تیرے پالے کتے کھاتے ہوں گے، لیکن تیرے سامنے یہ انسان، یعنی میں، ڈیٹیکٹیو سلمان ولید، تیرا پالتو کتا نہیں ہوں۔ شاہ نواز نے اسے بے یقینی سے دیکھا، جو آج پہلی بار آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دڑلے سے بول رہا تھا۔ ہاں وہی ڈیٹیکٹیو جو چند لاکھ کے لیے اپنا آپ بیچ چکا ہے 10 سال پہلے۔ ہاں تو جو مرضی بول، بچے اب تو غدار ہی کہلائے گا۔ پورے 10 سال سے میری وفاداری کرتا آیا ہے، کون یقین کرے گا تیرا؟ بول۔ شاہ نواز سراسر اس کا مذاق بنایا بجا فرمایا، اچھا چلو ایک بات بتاتا ہوں، غور سے سننا۔ سرکار، میں نے غداری تو کی ہے، اور وہ بھی آپ کے ساتھ۔ سلمان نے کرسی سے تھوڑا آگے سرک کر کان میں سرگوشی کرنے کی بھرپور ایکٹنگ کی۔ اس بار حیران ہونے کی باری شاہ نواز کی تھی۔ یاد ہے سال پہلے ایک بہت بڑی ڈیل کرنے گئے تھے، وہ جنگل، وہ رات، یاد ہے؟ شروع سے دہراؤں؟ کچھ بولنے سے پہلے بھولنا مت کہ اس دوران تم بھی میرے ساتھ ہی تھے، تم بھی برابر کے شریک ہو۔ ہاں ساتھ تو تھا، لیکن کیا ہر راز میرے گوش گزار تھا؟ ارے مجھے تو تم نے ایک پیادہ بنا رکھا تھا، اپنے ہر کام کو تم مجھ سے چھپا کر کرتے تھے۔ اس رات ڈیل تو غیر قانونی ہتھیاروں کی تھی نا، پھر ان کم عمر لڑکیوں کو بے ہوشی کی دوا دے کر قید کیوں رکھا تھا؟ کیا تم انہیں بھیجنے نہیں والے تھے؟ تمہیں کس نے کہا ڈیل ہتھیاروں کی ہی تھی؟ یہ لڑکیاں کہاں سے آ گئی، اور کس بل پہ تم مجھ پہ ایسا الزام لگا رہے ہو؟ شاہ نواز نے گڑبڑا کر بولا تو سلمان نے اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھا۔ ثبوت؟ سلمان نے توڑی تلے 2 انگلیاں ٹکا کر پرسوچ انداز سے کہا، اور پھر وہ ہوا جس کا شاید شاہ نواز نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ اسے کیسے بھول سکتا تھا، اتنی اہم چیزوں کیسے بھول سکتا تھا۔ دیکھیے سرکار، یہ رہا ثبوت شریف۔ ہاں سلمان نے موبائل اس کے سامنے لہرایا جس میں ویڈیو چل رہی تھی۔ تو کیا واقعی تم میرے ساتھ گیم کھیل رہے تھے اتنے سال تک؟ اور اگر یہ ثبوت کافی تھا تو اتنے سالوں سے اسے ساتھ لیے کیوں گھوم رہے ہو؟
دیا کیوں نہیں کسی کو؟ ارے اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ تم اپنے پرس سے اپنے وطن سے غداری کر چکے تھے، اور آج میرے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہو کہ تم اپنے وطن سے محبت کرتے ہو، اپنے فرض سے دغا نہیں کر سکتے۔ سلمان میاں، کہنے کو تو کچھ کہا جا سکتا ہے، بات تو تب ہے جب کر کے دکھایا جائے۔ شاہ نواز بے خوب بولا، اس کے لیے یہی کافی تھا کہ 7 سال پرانی چیز جو اب تک کسی نے سنبھال کر رکھی ہے، بجائے کہ اس کا استعمال کیا جائے۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں، کرنا تو مجھے یہ چاہیے تھا، تو پھر کیا خیال ہے؟ اور سر جی آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے شاہ نواز کی بات کا جواب دیتے ہوئے سامنے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ شاہ نواز تو الجھن کا شکار ہوا تھا، پھر جب اپنے پیچھے سے کسی کا سایہ ابھرتا محسوس ہوا تو گردن بائیں جانب کی، جہاں کڑکی کی روشنی پر ایک سایہ لہرا رہا تھا۔ کون ہے؟ اس نے سلمان سے سوال کیا۔ سر جی دیدار تو بخشیے ہمارے سرکار کو۔ سلمان نے جواب نہ دے کر شاہ کے پیچھے کھڑے شخص سے کہا، کون ہے؟ کون ہو تم آخر؟ شاہ نواز کی بولتی بند ہوئی جب وہ اس شخص کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ پینٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ بڑی فرصت سے شاہ نواز کو ہی دیکھ رہا تھا، اور شاہ نواز بھی یقینی سے اسے۔ تم تو اس سب کے پیچھے تم تھے؟ میں بھی سوچوں میرے پالے سام مجھے ہی کیسے ڈسنے لگے۔ شاہ نواز نے سلمان کی طرف دیکھ کر تن سے یہ چند کڑوے جملے کسے تھے۔ بیٹھیے نا ذوحان صاحب، سلمان نے جگہ چھوڑتے ہوئے کہا، اور خود سائڈ چیئر پہ بیٹھ گیا۔ شاہ نواز اسے دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے بیٹھ گیا اور چپ سادے ہوئے تھا، اور یہی بات شاہ نواز کو زیج کر رہی تھی۔ بولو کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ اور میرا ایکسیڈنٹ بھی تمہاری کار سے ہوا تھا نا؟ تم نے جان بوجھ کر مجھے ہٹ کیا تھا نا؟ شاہ نواز نے اسے خاموش دیکھ کر کہا، جو بول تو کچھ نہیں رہا تھا لیکن نظروں میں بہت کچھ تھا۔ یہ پیپر سائن کرو ان پہ۔ ذوحان نے دو ٹوک بات کی بغیر اس کے فضول سوالوں کا جواب دیے کچھ کاغذات اس کے سامنے رکھے۔ سائن کروں؟ لیکن کیوں؟ اور یہ کس چیز کے کاغذات ہے؟ خلا کے پیپرز، جلدی سائن کرو ان پہ۔ ذوحان نے بغیر تمہید باندھے جواب دیا، خلا؟ لیکن کیوں اور کس سے؟ زوبیا سے۔ ہرگز نہیں، میں ان پہ سائن نہیں کروں گا۔ پکا نہیں کرو گے؟ بالکل نہیں کروں گا، اسے تو میرے جیتے جی کبھی آزادی نہیں ملے گی۔ اوکے سلمان، آپ کو پتہ ہے نا آگے کیا کرنا ہے؟ ذوحان نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے دائیں طرف بیٹھے سلمان سے کہا، جی سر جی، بس اب آپ نے کہہ دیا ہو جائے گا۔ گڈ۔ وہ مختصر کہہ کر اٹھا اور پلٹ گیا۔ مجھے مار دو گے کیا؟ چلو یہ شوق بھی دڑلے سے پورا کر لو، لیکن یہ کیا؟ خود مارو نا، یہ پیادوں سے کیا کہتے ہو؟ وہ اس کے صبر کو آزماتے ہوئے بولا، لیکن وہ شاید کچھ سمجھا نہیں تھا، تبھی یہ بولا، ہاتھ گندے ہوں گے نا، بس اسی لیے۔ ذوحان نے بغیر پلٹے جواب دیا تھا۔ جب تک شاہ نواز کچھ سمجھتا تب تک ذوحان میر وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، سرکار گھبراؤ نہیں، وہ آپ کو مارنے کو نہیں بولے،